ہماری کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہاؤسنگ کے ساتھ ہے. تو آج ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہی سیکٹری ہاؤسنگ کو فون جائے گا کہ بھائی مہربانی کریں اس کو نکالیں اور نکال کے ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اس کو کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ لے جا کے اس کی اپروول کرا سکیں. اور دوسرا یہ جو پل والا معاملہ ہے وہ بھی جب انصاری صاحب بات کرے تھے مجھے یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ہل جل ہوئی تھی, پھر وہ رک گئی. تو میرا خیال ہے میرا ہی فون اگر ریکوائرڈ ہے تو سر میں مطلب فون کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے اوپر یہ پل جو ہے یہ ویسے بھی ٹریفک معاملات کی وجہ سے جو ارد گرد کی آبادیاں ہیں ان کی سہولت کے لیے یہ پل بہت ضروری ہے. اور اس کے اوپر CNW سے ابھی میں گاڑی میں بیٹھ کے بھی بات کرتی ہوں کہ ایز ارلیسٹ ایز پاسبل اسی ADP کے اندر اگر ممکن ہے تو, اور اگر نہیں تو نیکسٹ ADP کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس پل کو ضرور شامل ہونا چاہیے. اور اسی سال اس پل کی جو ہے وہ کنسٹرکشن شروع کرائیں گے تاکہ آپ کو جو یہ اس کا والا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے. اور بھی جو میرے لائق جو ہے وہ ہوگا, جو ذمہ داری آپ لگائیں گے, آپ کی بہن بیٹھی ہے آپ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے. بہت شکریہ جی. اچھا عظمیٰ یہ بتائیے گا کہ پانی کی جنگ آپ کی اور سندھ کے درمیان ختم نہیں ہو رہی, آج بھی وزیر اعظم سندھ نے دوبارہ یہاں پہ تنقید کی ہے, بیٹھ کے معاملات کو کیوں نہیں حل کر لیتے؟ وفاق میں اکٹھے ہیں, باقی معاملات میں اکٹھے ہیں, تو یہ پانی کی جنگ. میں نے تو جی بار بار گزارش کی ہے کہ بیٹھ کے بات کر لیں, نہ یہ جلسوں جلوسوں سے یہ معاملہ حل ہوگا نہ تقریروں سے ہوگا. پتہ نہیں سندھ کی شاید مجبوری ہے کہ ان کو یہ باتیں تقریروں میں کرنی ہیں تو وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. اور میں پھر یہی خواہش کا اظہار کروں گی, میں پھر جو ہے وہ یہی مشورہ دوں گی کہ برائے مہربانی اس پہ جتنا بات کریں گے کانٹروورسیز کریٹ ہوں گی, پھر لامحالہ مجھے جواب دینا پڑتا ہے جس کو میں حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ نہ دیا جائے, بیکاز ہم دو بھائی ہیں, پنجاب اور سندھ ہم دو بھائی ہیں اور ہمیں اس اکٹھے چلنا ہے, پھر ہم اتحادی بھی ہیں. سو میرا ایک آدھا جملہ جو ہے اس سے سندھ والے جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کی پوری تقریروں پہ میں صبر کا مظاہرہ کرتی ہوں. تو خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں. میڈم یہ بتائیے گا کہ بانی یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کیے جائیں, اور جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے. نہیں بھائی, انہوں نے کبھی نہیں کہا نہیں کرنے, وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھ سے کوئی بات کر لے. میں بات کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. یہ تو ان کا بیچاروں کا بڑے دنوں کا نوحہ ہے, وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز میرے سے بات کر لیں. اب جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ NRO مانگنے کی ڈیسپریٹ ایفرٹس ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ جو ان کے انہوں نے وہ جو ایک وہ لگائے ہوئے نا یوٹیوبر اپنے, اور کچھ اوورسیز جن کو انقلاب کے دعوے انہوں نے دیے تھے, جن کو انہوں نے انقلاب ان کی گھٹی میں ڈالا تھا, اور وہ ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور ان کو وہ کہتے ہیں نا سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں وہ, اور پھر اس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں مذاکرات نہیں ہو رہے, ڈیل نہیں مانگ رہے, ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بندہ پوچھے بات چیت کا مطلب مذاکرات ہی ہوتا ہے نا بھائی, اور کیا ہوتا ہے؟ اور آپ اپنے لیے فیور حاصل کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ قوم کے مفاد کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی معاف کر دیں, اس میں قوم کا مفاد کہاں ہے؟ بلکہ نقصان ہے کہ آپ وہ جو روایت ایک پیدا ہوئی تھی اس ملک کے اندر جلاؤ گھراؤ کی اور گھروں کے اندر اور گھس کے آگ لگانے کی, شہداء کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی, اس میں قوم کا مفاد ہے؟ یا اس میں قوم کا مفاد ہے کہ بانی کی ساری کرپشن اہلیہ سمیت جو ہیروں کے کاروبار تھے وہ آپ بھول جائیں, یہ قوم کا مفاد ہے؟ قوم کا مفاد جب آتا ہے یہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں, جب SCO ہوتی ہے یہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں, لانگ مارچ لے آتے ہیں. یہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہونے لگتا ہے, IMF کو خط لکھواتے ہیں, IMF کے دفتروں کے باہر جو ہے کہ احتجاج کرتے ہیں, کانگریس مین جو ہے ان کو لابیسٹ فرم کے ذریعے ہائر کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو عمران خان اور اس کی پارٹی نے آج تک نہ جب وہ حکومت میں تھا اس نے قوم کے مفاد کے لیے کوئی کام کیا, نہ وہ آج کر رہے ہیں. اور اللہ نے, یہ بھی مقدر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے کس کے ہاتھ سے قوم کا مفاد کرانا ہے, تو ان کے ہاتھ سے اللہ نے قوم کا مفاد کرانا ہی نہیں تھا, اس لیے کبھی ہوا نہیں اور آگے بھی کوئی امید نہ رکھیں. قوم کا مفاد مسلم لیگ نون اور اس کی حکومت کے ساتھ وابستہ ہے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی میں کمی کی شکل میں, دوسرے ملکوں سے تعلقات سے بہتری کی شکل میں, سرمایہ کاری کی شکل میں, اور پاکستان کے جو پسے ہوئے لوگ تھے ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کی شکل میں جو وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں, یا جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کر رہی ہیں اپنے 80 انیشیٹوز کے ذریعے, تو قوم کا مفاد جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے پہلے بھی تاریخی طور پر منسلک رہا ہے, اور اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ آگے بھی
جو بھلا ہوگا اس قوم کا وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے ہوگا. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. کل ایک مین ہال میں بچہ گر کے جہاں جی ہاں, اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے نوٹس بھی لیا اور سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی ہے. جی ہاں, اس حوالے سے اب تک انفارمیشن کیا پاس آن ہوئی ہے اوپر لیول تک؟ دیکھیے ایف آئی آر کا درج ہونا اس سے بڑی انفارمیشن پاس ہو نہیں سکتی کہ پہلے بھی قصور میں بھی شاید غالباً 1-1.5 مہینہ پہلے ایسا واقعہ ہوا تھا جس پہ سی ایم صاحبہ نے چھوٹے ملازم, نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی چھوٹے ملازم کو بلی کا بکرا بنا دیتے تھے, اور جو آپ کے ڈی سی او ہیں یا جو آپ کے کارپوریشن کے افسران ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. تو اب وزیر اعظم جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو حکومت ہے اس میں جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے اور ایف آئی آر درج ہوتی ہیں, اور یہ کسی بھی ان کا ہمیشہ سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی رہا ہے اور ہمیشہ اس بات کے اوپر کاربند رہی ہیں کہ کسی سرکاری افسر کی نااہلی کی سزا میں پنجاب کے عوام کو بھگتنے نہیں دوں گی. تو یہ جو کے پی آئیز بنائے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو بنائے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے بیوروکریسی کے لیے, یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا کام ہے کہ کبھی کسی کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز نہیں ہوتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو آپ کو نمبر ملیں گے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ جج ہوں گے. تو یہ مین ہال جو ہے یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے ہمارا کے پی آئیز کا. جس علاقے کے اندر اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, پتنگ بازی کے ذریعے کسی کی جان خدا نخواستہ جاتی ہے, کوئی کتا کاٹنے کا واقعہ, اس مائنیوٹلی حد تک وہ گورننس کو مانیٹر کرتی ہیں اور اس کے اوپر جو ذمہ داران ہیں بالکل نہ پہلے سپیئر کیا ہے اور نہ چیف منسٹر صاحبان کو دوبارہ سپیئر کریں گے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ گنڈا پور میں دھمکی دی تھی کہ ہم اسلام آباد میں چڑھائی کریں گے, تو میڈم اگر آئیں گے تو کس طرح روکیں گے؟ ہم ڈر گئے جیسے 4-5 دفعہ ان کی خاطر نوازوں کے ساتھ خود ہی بھاگتے ہیں, پھر رستہ ڈھونڈتے ہیں, کبھی وہ 12 ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے پہاڑوں پہ چڑھ کے پتہ نہیں دریا عبور کرتے ہوئے پھر کے پی کے پہنچتے ہیں. تو اس دفعہ تو موسم بھی سخت ہے, تو چیک کر لیں گے گنڈا پورا پساو آنے سے پہلے کہ یہ فیسلٹیز جو ہے ان کو مہیا کی جائیں گی کہ نہیں کی جائیں گی. جی بلوچستان جو وفد آیا تھا انہوں نے نواز شریف کو وہاں پر آنے کی دعوت دی ہے جی ہاں, اور کہا ہے کہ اپنا کردار ادا کریں. کیا امید کی جا رہی ہے کہ کب تک نواز شریف صاحب وزٹ کریں گے؟ دیکھیے بلوچستان کے حل کے لیے وزیر اعظم صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب, پہلے بھی بلوچستان کے معاملے کو انہی کے دور حکومت میں جو ہے وہ پولیٹیکل طریقے سے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا تھا, معاملات بہتر ہوئے تھے, اور اب بھی وہ اپنا ہر طرح کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے اوپر پہلا سٹیپ کیا ہوگا, دوسرا سٹیپ کیا ہوگا, انشاءاللہ بہت جلد اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن بلوچستان پاکستان کا ایک لازمی حصہ ہے اور بلوچستان کے خلاف جو اندرونی یا بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ, پوری پاکستانی قوم کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ مل کر اس کو پہلے بھی ناکام کیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے, اب بھی ناکام کریں گے. اور بلوچستان کے اندر اپنے آپ کو بلوچی کہنے والے کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرتے ہیں ان کی لاشیں لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, اور مجھے کوئی کہے کہ یہ محب وطن پاکستانی ہے تو آئی ایم سوری, یہ ہمیں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتا. جو ہمارے جو ہے جعفر ایکسپریس کو اغوا کریں وہ دہشت گرد ہیں, اور ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے جو بھی کوئی سیاستدان اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہوئے ان کی پشت پناہی کرے گا وہ بھی سیاستدان کہلانے کے لائق نہیں ہے. جی کرو مینوں بڑی اچھی پنجابی بولنی آتی ہے, ایسی کوئی گل نہیں ہے. ہاں جی جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے محسن صاحب, میں دیکھیا ایک اپنا ریمبو صاحب سن, ایک اور بھی میں ایم فارگیٹنگ ہز نیم, انہوں نے کہا کہ جی اسی انہی حرکتاں دی وجہ تو تھیٹر چھڑ دیتا سی, اور اگر پنجاب حکومت جو کر رہی ہے اگر وہ انفورس کر پائے تو اسی دوبارہ تھیٹر آن نو تیار ہاں. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جو لوگ جو ساڈے او ایکٹرز جو انہی حرکتاں دی وجہ تو سائیڈ لائن ہو گئے سن, اور وہ فل کرنے واسطے انہوں دی جگہ تو اے بی سی ڈی آئے جنہوں نے آ کے تھیٹر دے ماحول نو او کر دیتا ہے جو تھیٹر تے انہوں نہیں کیا جا سکتا. سو اس میں اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور اگر اس طرح دے نا اسی واپس لے آئیے تو اس تو بڑی کامیابی میں سمجھنی ہے میری اور چیف منسٹر صاحبہ دی نہیں ہو سکتی, اور اسی یہ دیتے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمرا خود ایک سٹار سٹڈڈ انشاءاللہ ایک خود جڑا ہے وہ ڈرامہ بنائے گا, اور اس ڈرامے نے اسے پروڈیوس کر کے اپنے جڑے باقی کمرشل تھیٹرز نے انہوں نے ایک گائیڈ لائن دیا گیا کہ گانا
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ में ਮੂਸੀਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਵਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋग ਵਾਕਈ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਥੀਏਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ 0.000% ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, तो कोई गल नहीं, मतलब जमहूरियत है और जमहूरियत जो मेजोरिटी कह रही है वो होना चाहिए। अच्छा, इसमें वो सीनियर साहब जी, ये हकीकत है कि आप लोग ग्रास रूट से नीचे जा रहे हैं, सफाई बहुत अच्छी हो रही है। शुक्रिया। एक आपका शोबा है पंजाब स्पोर्ट जी, वहाँ पे मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली है और मरियम साहिबा ने करोड़ों रुपए उन लोगों को दिया हुआ है। जी, तो जरा ये देख लीजिए, ये बात है क्या जी चेक करा लेते हैं। ये बड़े काम नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड को जितना फंड चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस दौरे हुकूमत में दिया है, इससे पहले कभी उसकी प्रेसिडेंट नहीं है। और अभी ईद की छुट्टियों में भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने अगर किसी मिनिस्टर साहब से के साथ महकमाना मीटिंग की तो वो स्पोर्ट्स था। और मैं आज चेक करती हूँ जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड से कि ये अगर तनख्वाहों का मामला है तो ये क्यों है, बिकॉज फंड्स की कोई कमी नहीं है उनके पास, और मुलाजमीन को तनख्वाह ना मिले इसके ऊपर 0 टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। इसको भी चेक कराते हैं। जी कुछ कह रहे थे यहाँ से? मैं सुहेल अहमद साहब भी इस मामले में बड़ा काम करने वाले जी हाँ। हैं, वो भी कहते हैं हमें वापस आना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं और शेख साहब कल परसों हमने इस पे बात की कि सुहेल अहमद साहब से जो है वो इंडिविजुअली बुला के हम उनसे, चूँकि जो वो कहें वो उस्ताद हैं हमारे थिएटर के, और जो वो हमें कहें उसको मनोअन अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो उससे ज्यादा बेहतर। बिकॉज सुहेल अहमद के जमाने का जो थिएटर है आज भी हम चेरिश करते हैं, आज भी हम देख के खुश होते हैं। और मैं फारिग टाइम में यकीन माने कि टिकटॉक पे कुछ देखती हूँ तो वो उस जमाने के स्टेज ड्रामे, मैं बहुत बड़ी स्टेज थिएटर लवर हूँ, और मैं वो मुझे बहुत, मैं इंजॉय करती हूँ, मेरी थकावट उतरती है वो थिएटर देख के। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि वो थिएटर दोबारा वापस आना चाहिए और सुहेल अहमद साहब को इसमें लीड लेनी चाहिए। मैं उनको आपके तवसत से भी कह चुकी हूँ, और अपने महकमे के थ्रू भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें गाइड करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। जो वो कहें हम करने के लिए तैयार हैं। असमा, जब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब लाहौर थे, सारे टॉपिक आज ही पूछ लें। अहम सवाल आज पॉलिसी से चीनी से और गंदम से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब को सपोर्ट करता हूँ जिस तरीके से वो गंदम और चीनी के ऊपर काम कर रही है। तो इसके हवाले से वाज़ेह पॉलिसी में ले ली कि पंजाब हुकूमत अब गंदम नहीं खरीदेगी। देखिए, अभी तक जो मॉनिटरिंग की जो पॉलिसी है वो सामने आई है। हमने नकलो हमल जो है उसके ऊपर भी आज़ादी लगा दी है कि कोई भी अगर आकर बाहर से भी पंजाब से गंदम खरीदना चाहे, अच्छी जो है वो प्राइस दे काश्तकार को, वो बिल्कुल होनी चाहिए। काश्तकार का नुकसान चीफ मिनिस्टर साहबा नहीं होने देंगी, ये उनकी बड़ी, लेकिन उसके साथ साथ उनको रोटी की कीमत जो है वो भी उनका बहुत बड़ा कंसर्न है। रोटी की कीमत नहीं बढ़ेगी, उसको मेंटेन करते हुए जो भी इकदाम वो ले सकती हैं वो लेंगी। और दूसरा, इस दफ़ा पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर के जरिए जो है वो गंदम खरीदी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि पाइपलाइन में है वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये बात तय है कि कोई भी जो गंदम है किसान की उसको नुकसान नहीं होने देंगे। उसका एक दाना जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए ख़रीदा जाएगा। उसके अंदर मुख्तलिफ बैंक्स के जरिए कुछ बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ और फ्लोर मिल्स हैं उनके जरिए बातचीत हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम गंदम जो है उसको ख़रीदेंगे भी, और जो नुकसान है काश्तकार को वो चीफ मिनिस्टर साहबा होने नहीं देंगी। अच्छा, एक दरख्वास्त आपसे करनी थी, पुल का जो मामला है। यहाँ मौजूदगी का शुक्रिया। जिस तरह पंजाब हुकूमत और आपने साथियों की वेलफेयर के लिए इक़दाम किए हैं, हम उनके ऊपर तहे दिल से बहुत मेहरबानी। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक ऐलान किया था कि तमाम इदारों के इश्तिहारात को हम वर्कर्स की तनख्वाहों से, जी हाँ, बदकिस्मती से इस ईद पर भी बहुत से इदारों ने आधी तनख्वाहें दी। जी हाँ, काइंडली इंफॉर्मेशन भी इस वक्त हमारी कुछ मुखिया मौजूद है, इस मामले को बड़ा करीब से देखें। हमने बहुत करीब से देखा है भाई। और अगर ईद के आखिरी दिनों में भी लोगों को तनख्वाहें जिनको सबको मिली हैं, वो उसमें थोड़ा सा इतना सा रोल हमारा भी है, क्योंकि हमने उसको बहुत
रिगरसली फॉलो किया था. और अंसारी साहब इसके ऊपर बहुत कंसर्न थे, मेरे पास 2-3 दफ़ा तशरीफ भी लाए. हमारे PFUG के जो हमारे दोस्त हैं वो भी हमारे पास आए थे. हमने लेटर्स भी लिखे बाकायदा उनसे. हमने जो है रिपोर्ट्स मांगी कि आपने किस किस इदारे ने अपनी जो है वो, अगर कोई अभी भी पेंडिंग तनख्वाहें हैं तो इंशाल्लाह एक रुपया जो है वो आपको दिलाना हमारी जिम्मेदारी है. हमने इस वक्त 2 अरब रुपए के करीब जो है वो हमने अदायगियाँ की हैं. और हमारी तरफ से कोई जो है वो नहीं है कि हमने अगर कोई पैसे हमारी तरफ से रुके हों तो फिर आपको तनख्वाहें ना मिले. हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है. आपके मालिकान को अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा और ये हम फॉलो अप इसका बिल्कुल रखेंगे. इसको बिल्कुल हम नज़रअंदाज नहीं करने देंगे. बहुत बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू.